چکے ہیں ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی محفلیں سجا لیتے ہیں، قرآن خوانی کر لیتے ہیں، نعت خوانی کر لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح کی محفلیں سجا لیتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک وہ ہمارا بھائی تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، یا اللہ وہ ہم سے پہلے چلے گئے ایمان کے ساتھ، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ تو آج ہم سب اسی مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا بلا شبہ ان کی مغفرت اور بخشش کا سامان ہوگا، اور اس کے اوپر تو ربائے کرام اور استاد کرام علماء کرام کا آ جانا پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دین کا طالب علم کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے، فاتحہ نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف اس قبرستان کے پاس سے گزر گیا، اندر سے نہیں گزرا، اس کے پاس سے گزر گیا، سرکار فرماتے ہیں 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب الہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طالب علم ہے، اللہ کے دین کا طالب علم ہے، وہ قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے، ابھی اندر سے بھی نہیں گزرا، تو آپ اندازہ لگائیں جب وہ قبرستان کے اندر چلا جائے، یا گھر بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی بخشش و مغفرت کا کیا عالم ہوگا، اس کے درجات کہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان طلباء کرام کے صدقے سے، حفاظ کرام کے صدقے سے، علماء کرام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اللہ کے دین کی محفلیں، اللہ کے ذکر کی محفلیں، اس کے بارے میں ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ علامہ عابد مفتی صاحب کی تشریف لا چکے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان دن کے اندر کتنی زیادہ داب کی اور فضول قسم کی مجلسیں اختیار کرتا ہے، کہیں پر بیٹھتا ہے تو کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، انسان کے منہ سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کہیں پر جھوٹ بول دیتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو فضول مجلسیں ہوتی ہیں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایک اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جائے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو، فرماتے ہیں کہ وہ جب وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہاں پر جا کر بیٹھ جانا اس کی 60 فضول مجلسوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ اس طرح کی محفلوں میں بر وقت جایا کریں، کوشش کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے اسلام کو ٹائم دیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ، اللہ کے پیارے تعیت و ثنا سے رشتہ اپنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری کامیابی کامرانی ہے۔ حضور کی طرف سے تو کی طرف سے دروازے کھلے ہیں، کمی ہماری طرف سے، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ 5 وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کا جو بندہ ہے مؤذن ہے، کہتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہمیں تو 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف آؤ، تو پھر ہم اگر نہیں جا رہے تو پھر دروازے وہاں سے بند نہیں ہیں، ہم نے دروازے بند کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے قبر جو ہے وہ روزہ بلاذت جنہ بن جاتا ہے، اور جب انسان موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرتا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے اس کے 2 رخ بتائے۔ ایک فرمایا کہ یہ مومن یہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ہر انسان کے پاس ٹائم ہے، مرنے سے پہلے وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنائے گا۔ ایک بزرگ کے بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے زاروں کے بازار۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بڑے زاروں قطار رو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ادھر سے اذان ہو رہی ہے، ادھر سے بلانے والا بلا رہا ہے، حی علی الفلاح نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ ہر کوئی اپنی مصروفیات میں مگن ہے، کوئی رینج میں جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے صلح کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں ان کی حالت دیکھ کر ہو رہا ہوں، موت سے پہلے یہ جاگ نہیں رہا۔ اس دن بعد اسی بزرگ کو اسی آدمی نے دیکھا کہ وہ قبرستان کے پاس بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ اس سے پوچھا عجیب آدمی ہو، قبرستان میں بھی روتے ہو، بازار میں بھی روتے ہو، آج کیا وجہ ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ کل میں وہاں پر رو رہا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کر رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے۔ آج بندے عذاب کے اندر مبتلا ہیں، صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رب ذوالجلال نہیں مان رہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کے لیے نہیں مان رہا، بندے تو کہہ رہے ہیں صلح کر دو، لیکن اب اس کے لیے اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ذاکر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں نے پیچھے کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی پیاری